اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد ہے میں نے آپ سے جب انٹرویو کیا تو آپ واحد شخص تھے جو کہتے تھے کہ جی جو چودھری پرویز الہی ہے وہ ہر صورت عمران خان کا ساتھ نہیں پائے گا۔ بے شمار ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی، آدھی پی ٹی آئی ختم ہو گئی، چودھری پرویز الہی آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب کل ایک واقعہ پیش آیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو خان جو ضمانت ہے وہ ملی، مگر خان صاحب کو نہ چھوڑنے کے جرم میں انہیں آدھے رستے سے ایسے گرفتار کیا گیا جیسے بڑی بدقسمتی سے وہ مناظر تھے کہ جیسے اغوا کیا گیا ہو۔ ایک بزرگ سیاستدان ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں چودھری پرویز الہی کو کہ کیا وہ ان مشکلات میں بھی ڈٹے رہیں گے یا پھر وہ دوسروں کی طرح پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں گے؟ رہا کب ہوں گے چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے اس وقت جو چودھری پرویز الہی صاحب کا ذائچہ ہے نا، وہ پہلے تو تھا بڑا اسٹرانگ۔ اب 30 تاریخ سے ان کا جو 17 مریخ ہے یہ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ضم کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب باقی چوئی صاحب کا ذائچہ ذرا کمزور ہے، لیکن یہ والی باتیں کہ کیا وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے، تو عمران خان کو چھوڑیں گے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بلکہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جب ذائچے کے 12ویں خانے میں آپ کا ستارہ آ جائے تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ صرف کمزور نہیں ہوتے، آپ کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو چوئی صاحب کی صحت کے اوپر انہیں توجہ دینی چاہیے۔ تو چوئی صاحب اس وقت بیمار ہیں، تو ایک بیماری کی صورت میں بھی ان کے وکلاء کو عدالت کو بتانا چاہیے کہ وہ بیمار ہیں، ان کے اوپر دست شفقت ہونا چاہیے، یا کم از کم انہیں ہاسپٹل بھیج دینا چاہیے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بتائیے گا، کیونکہ میں یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں ناظرین کے یہ ساری باتیں یہ ماضی میں ڈاکٹر صاحب نے پیشن گوئی میرے ساتھ ہی کر رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی پی ڈی ایم حکومت میں تھی اور آپ نے کہا تھا کہ بس کچھ دیر ہے، یہ دونوں آپس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، آپ نے بات کی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہی ماضی والی سیاست اور ایک دوسرے کے گلے پھاڑنے پہ شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا، ذائچے سے دے کے بتایا تھا کہ اب ان لوگوں کی انکوائریاں کھلنے لگ جائیں گی۔ اب ہم نے دیکھا کہ صورتحال ساری وہیں پر آ پہنچی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلہ دینے لگی ہے، اور یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بڑے دبنگ فیصلے دے گی ستمبر میں۔ تو اب اگر نیب ترامیم اڑتی ہیں تو ان کے خلاف پھر سے نیب کی انکوائریاں شروع ہو جائیں گی۔ اب خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، نواز شریف نے لندن سے واپس کیا آنا تھا، یہاں کے سارے رہنما لندن واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ جو ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ، جب میں آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں، وہ دبئی میں مقیم ہے۔ تو اب کیا دیکھ رہے ہیں اب مستقبل میں ان دونوں جماعتوں کے خلاف کوئی بہت بڑا شکنجہ سخت ہونے جا رہا ہے، کوئی جیلیں ان کا انتظار کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت سب سے زیادہ برا ذائچہ جو ہے نا اپوزیشن میں سے، جو سب سے زیادہ برا ذائچہ اس وقت ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے۔ اس کے ذائچے میں انتہائی کمزور اور ناقص صورتحال ہے، اور بہت ساری باتیں ان کے خلاف اب ثابت ہوں گی آنے والے وقت میں۔ جو میں نے عرض کیا تھا، میں نے یہیں سے بات کی تھی کہ جب یہ سٹارز یہاں پوزیشن پہ جائیں گے تو یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت آنے والے وقت میں ہم نے کہا تھا کہ مریخ اور جو مشتری ہیں ان کی نظرات نحس ہوں گی، تو نحس نظرات کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے، تو اب وہ رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے، یہ ان کے خلاف سارے کیسز جو ہیں وہ شروع ہوں گے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، مجھے ذائچے میں ماضی کے 2 بڑے لیڈر جیل جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب کون سے ہیں یہ اب آگے جا کے پتہ چلے گا، جب مریخ برج اکرم میں جائے گا اور یہاں پہ یہ 45 دن گزارے گا۔ تو ایک پریڈکشن اور ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ممکن ہے ماضی کے کچھ لوگ جو بہت بڑے دھرتر قسم کے سیاستدان بنے پھرتے تھے، شاید سیاست میں ان کا پتہ کٹ جائے، اب وہ سیاست میں نہ آ سکیں۔ یہ بھی ایک پریڈکشن ہے ذائچے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بڑی خبر بتائی ہے جو مستقبل میں اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں یہ انفولڈ ہو جائیں گی، مگر یہاں پر ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے، اس کے بعد پھر میں آخری سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ باتیں ہو رہی ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کے اوپر اب ذرا سخت ہاتھ آنے لگا ہے تو انہوں نے بھی کچھ عمران خان صاحب تک اطلاعات پہنچائی ہیں اٹک جیل میں کہ ہمارے ساتھ مل جائیں، مل کے یہ جدوجہد کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آنے والے وقت میں کبھی اکٹھے مل کر جدوجہد کریں گے اس نظام کے خلاف؟ ہاں، یہ وسیم صاحب بڑا زبردست سوال کیا۔ آپ واقعی بڑے مطلب ذہین آدمی ہیں، میں داد دیتا ہوں آپ کو۔
دیکھیے عمران خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مریخ میری کیلکولیشن میں بلاول بھٹو زرداری کا ستارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ یہ پھنسنے لگا ہے، جی یہ پھنسنے لگا ہے کیونکہ اس کے ذائچے کے 12ویں خانے میں اس کا ستارہ پہنچ گئے، تو اب ان کی اگر مقدر اچھا ہوا، اور ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہم پھر انشاءاللہ اس پہ ویڈیو کریں گے، اگر خان صاحب نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تو یہ مشکلات سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان کی صورتحال ایک اور آ جائے گی جو ہم پھر بعد میں بات کریں گے۔ اگر خان صاحب نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا یہ بہت حد تک بہتر ہو جائیں گے، اگر خان صاحب نے ایکسیپٹ نہ کیا تو جناب ایک رولر پھرنے لگا ہے، جس کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ ماضی کے 2 سیاستدان کم از کم ایسے ہیں جو اب سیاستدان نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اشارتاً ان 2 سیاستدانوں کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، ہمارے ناظرین بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ بس اب ذرا ایک آخری سوال ہے آج کی ویڈیو کا، نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں۔ اب کل اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اکتوبر میں ملک واپس آ جائیں گے اور نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے اور ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ ذرا نواز شریف صاحب کے بارے میں بتائیں، مستقبل ان کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، نواز شریف صاحب جیل نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا، نہ وہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں، جو کوئی جنرل سٹور ہو، دنیا کی کوئی دکان ہو، دنیا کوئی فیکٹری ہو، آپ اس کو وزٹ کریں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہاں استعمالی زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہوتی ہیں لیکن وہ رکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک۔ جنرل اسٹور میں بہت سارے آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو بکتے نہیں ہیں لیکن وہ لکھنے پڑتے ہیں، شاید کبھی اس کا گاہک آ جائے۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب کا بیان جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اور یار وہ نہیں آئیں گے، وہ نہیں آئیں گے، ذائچے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جانا چاہتے، نہ ان کو وہاں پہ کھانے کے لیے وہ چیزیں صحیح ملتی ہیں جو وہ روٹین میں کھاتے ہیں، وہ اپنا کھائیں پیئیں عیش کریں، اب ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو دکانداری کی ضرورت ہے۔ یہ جو اسحاق ڈار صاحب اینڈ کمپنی اب بھی لوٹ کے چلی گئی ہے، ان کو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم بھاگ گئے، بس ایسے آپ خود سوچئے، اپنے بھائی کے دور اقتدار میں تو وہ آ نہیں سکے، اب جب یہ ساری ان کی جو سو کالڈ ترمیمز ہیں، کیونکہ زحل ریورس ہے، مشکلات ان کے لیے آنے لگی ہیں، تو اب یہ اس کو بلائیں گے مشکلات میں ڈالنے کے لیے، وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کے انٹرویو میں بڑا خاص انٹرویو تھا، میں سمجھتا ہوں آپ نے کچھ بڑی پریڈکشنز کی ہیں اور اشارتاً بڑی باتیں بھی بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ مستقبل میں جو بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی ایک بار پھر سے آپ کو زحمت دیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح محبت سے نوازیں گے۔ ناظرین، جو بھی مستقبل میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ ایک بار پھر سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔